اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے. طے کرو ایسا ہی کریں گے. ارے بولو کریں گے انشاءاللہ. ڈھول دھماکہ. بچوں بولنا نہیں تمہارے لیے تقریر ہے, تمہارے لیے مدرسہ ہی ہے, تقریر ہے بڑے لوگوں کی. ادھر بیٹھا ابھی اور پیچھے کر دیں گے جب زیادہ بولو گے. تمہارے لیے تقریر نہیں ہے. تقریر تم کو کیا پتا, ابھی تو وہی پڑھنا ہے جو پڑھنا ہے. وہ تعلیم تمہارے لیے, تقریر بڑوں کے لیے ہوتی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اگر اللہ کے محبوب کی سچی غلامی, سچی تابعداری کر لیں گے, پوری زندگی رسوا اور ذلیل نہیں ہوگی. لائق صد احترام حضرات علماء اکرام, معزز سامعین نظام و پردہ نشین, خواتین اسلام و بانیان جلسہ, میں نے قرآن عظیم کی ایک جگہ سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. چلو بھائی جو کہو ٹھیک ہے. پڑوس میں 9 گچھیاں ہی ہے, کوئی دقت نہیں ہے. تو بھائی موبائل ذرا جیب میں رکھو, سامنے موبائل نہ چلاؤ. اس لیے ہم بیٹھاتے نہیں. تم لوگ بیٹھنے کے لائق کھائی نہیں, سامنے بیٹھ کے تو گئے. نہیں ارے کچھ اتا پتا ہے نہیں, خالی مولے ہم کیا بتائیں. یہ بھی ایک بیماری ہو چکی ہر جگہ, یہ بیماری حائل ہے. ہم اس کو کہیں گے نہیں زیادہ, کیا فائدہ ملا ہو جائے. لیکن جب تک بیٹھو, سن پاؤ نہ سن پاؤ, چاہے کانوں میں ڈٹھیاں کر لو, لیکن حرکت نہ کرو اور نہ پیر ویر ہلاؤ. بھائی ہم یہ کر نہیں پاتے ہیں. ہم ہر جگہ یہی کہتے ہیں, لیکن اب وہ ہر چیز مسلط ہوتی ہے. اب ہمارے لیے یہی ایک مصیبت رہتی. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھی, ایک حدیث پاک سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے ارشاد فرمایا, اس قرآن کو امانت کو ہم نے نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کی حفاظت کرنے کی کس کی ذمہ داری؟ اللہ کی. اور اللہ جس کی ذمہ داری لے لے, ساری دنیا بغاوت پہ تل جائے, آمادہ ہو جائے, کوئی نقصان اس کو پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے جب سولی پر چڑھایا, قرآن مقدس نے بیان کیا, لوگ یہ سمجھے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ, نہ وہ سولی پہ چڑھے نہ کوئی بات ہوئی, اللہ نے سیدھے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. اللہ تو ہمارا وہ ہے جس کو بچانا چاہے تو ایسے کر دیتا ہے. اللہ جب بچانے پر آمادہ ہو جائے, دشمنان اپنا کام کرتے رہیں گے, اللہ حفاظت والا کام کرتا رہے گا. اللہ ہر جگہ قادر مطلق, اللہ کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ سینے کی باتوں سے واقف ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے. ایک لمحے کے لیے, ایک سانس کے لیے بھی کوئی چیز اس کی قدرت اور طاقت سے باہر نہیں ہے. فرعون نے اپنے آپ کو بتایا انا ربکم الاعلی, میں بڑا والا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, وہ دنیا کی طاقت رکھنے والا اور یہ اللہ سے تعلق رکھنے والے. جب اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کی, کس نے؟ فرعون نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے اس کا کام تمام کر دیا. اور کیا کیا, جب جادوگر ایمان لیا, اولا تو اس نے جادوگروں کو جمع کیا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام حاجہ میں تو جادوگر کہہ رہا تھا, سیدھے بڑا منحوس تھا. اور آج اس دور میں بھی ویسے ذہنیت کے لوگ موجود ہیں, لیکن ان سے کچھ بنے گا نہیں, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ہمارا کام ہے اللہ سے تعلق جوڑنا اور کام کرنا اللہ کا کام. ارے بولو ہے کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں 4000 جادوگر آئے, تو جادوگروں نے چالاکی کر لی. جادوگروں نے فرعون سے کہا سنو ایسے مقابلہ کے لیے نہیں جائیں گے. پوچھا کیسے جاؤ گے؟ کہا ہمارا جو لباس ہونا, پگڑی اور عصا, جو لاٹھی وغیرہ سب موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگی, تب ہم جائیں گے مقابلہ کے لیے. چالاک بہت ہے.
जादूगर उसी लिबास में चले गए, जादूगरों ने अपना अपना जादू डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा डरने लगे। जब जादू डाला, अपनी अपनी रस्सियां डाल दी, सांप बन के मैदान में दौड़ने लगे। तो अल्लाह ने पहले ही से मौजिज़ा अता फरमाया था कूहे तूर के ऊपर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पे तशरीफ ले गए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या चीज है? जवाब दिया परवरदिगार परवरदिगार ये लाठी है। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उखरा। परवरदिगार इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और दूसरे काम भी कर लेता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तो मूसा इसको जरा डाल दो नीचे, ऐसे जमीन पे फेंक दो ना। फअल्काहा, उसको जमीन पर डाल दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हय्यतुन तसा, वो जिंदा सांप बन के दौड़ने लगा। वही असा जो था लाठी थी ना, वो सांप बन के दौड़ने लगी। तो अल्लाह ने कहा पकड़ो। तो अब डरने लगे, कैसे सांप कोई पकड़ लेगा? आदमी डरता है, दरवाजे से सांप गुजर जाए 3 दिन तक वैसे नींद नहीं आएगी। आदमी सोचेगा पता नहीं कहीं घूम के घर ही भी लग चला गया। अरे बोलो डर होता नहीं होता? तो सांप से डरना ये फितरी बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मूसा ना डरो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ए मूसा तुम पकड़ लो और डरो ना, हम इसको पहली आदत पे लौटा देंगे। यानी जिस तरह लाठी थी लाठी ही बना देंगे, तुम डरो ना, पकड़ लो बस। जब हाथ में पकड़ लिया वो सांप दे करके दौड़ता हुआ फिर लाठी, तो अब ये बना मौजिज़ा। तुम वहां गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगरों ने अपना अपना जादू डाल दिया, मैदान में दौड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाल दी, सारे जादू को लाठी निकल गई। जादूगर सबके सब सजदा में गिर गए कि मूसा के रब पर ईमान लाए। तमाम जादू। इसमें एक नुक्ता अर्ज करूंगा, खुदावंद कुद्दूस ने उन जादूगरों को अपने पैगंबर हजरत मूसा की ताबेदारी और वज़ाफ़ता वैसा बनाने की वजह से ईमान की दौलत से माला माल किया। जो लोग आए हैं मुकाबला के लिए, लेकिन मेरे मूसा की नकल करके आए हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आई। जो मेरे नबी जैसी शक्ल बना के आए, वज़ाफ़ता बना के आए, उसको ईमान की दौलत से महरूम नहीं किया जाएगा, ईमान दिया जाएगा। अल्लाह हम ईमान वालों को समझ अता फरमाए। खैर किस्सा तमाम। मूसा अलैहिस्सलाम मानने वालों को लेकर के निकल पड़े। सामने दरियाए नील हाल है, पीछे से फिर फिरौन दौड़ाए पड़ा, लश्कर उसकी पीछे पीछे। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो जादूगर जो ईमान लाए डर गए। कहा पीछे लौटेंगे तो मारेगा, आगे जाएंगे दरिया में डूब जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा मूसा सुनो, दरिया ही पे लाठी मार दो। लाठी हो पानी से कोई ताल्लुक भैया? अरे कोई आदमी पूरा बांस बल्ली लाठी डंडा लेके पूरी दरिया को पीट डाले पानी को, रास्ता से कोई मतलब ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर लाठी मार दी, रास्ते तैयार हैं। मानने वाले पार हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। पीछे से फिरौन पहुंचा, अपने साथियों से कहने लगा, अपनी फौजों सिपा से, दोस्तों से, लोगों से कहने लगा कि देखा तुमने मेरी खुदाई कि दरिया ने मुझे रास्ता दे दिया। लोग समझ गए कि है तो पूरा पगला है। जब आदमी को कुछ ताकत मिल जाए तो कहता हम अकेले हैं, कोई है नहीं, वैसा ही था पड़ा। मैं तो अपनी जबान में कहता हूँ, गुब्बारा तो आपने देखा होगा बड़े बड़े होते हैं, आदमी के कद के बराबर, और ऐठे पड़े बाद लोग तो बांध देते हैं डोरी में, वो तो पूरे कमरे के बराबर ऊपर उड़ता रहता है। वो समझता हम बहुत ऊपर है, बहुत बिल्कुल अब हमारे बराबर कोई। कहीं से सुई लग जाए, कांटा लग जाए, कंकर चुभ जाए, कहीं से जरा सा कुछ लग जाए तो पता चला गुब्बारा तक गया, फट गया। गुब्बारा तो लापता हो जाएगा, उसके चिथड़े थोड़े बहुत मिलते हैं, बाकी सब लापता है। अल्लाह ताकत वाला है और सारी दुनिया बस अल्लाह जब तक चाहे सांस दिए रहे, जब चाहे वो सांस वापस ले ले, कुछ बचेगा नहीं। उसने कहा आना रब्बुकुमुल आला, मैं बड़ा वाला रब हूं। मूसा अलैहिस्सलाम तो पार हो गए। फिरौन गर्क हो गया रब के अज़ाब से, फिरौन गर्क हो गया रब के अज़ाब से। मूसा की कौम पार हुई मौज आब से, पैदा हुआ साए कलीम
من تشاء وتذل من تشاء. فرمان کبریا ہے یہ ارشاد مصطفیٰ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے, فرعون وہیں پہ ڈوب کے غرق ہو گئے. جب پھول کے کپا ہونے لگا نا تو کہا پاگل کہیں گا, بڑا تماچا پاگل. اب سمجھ میں آیا اللہ چاہے تو ماننے والوں کو دریا کے اندر سے راستہ دے کے پار کرے, اور پار کرنے کے بعد اسی راستے میں اللہ دشمن کو, ارے بولو ہوا نہیں ہوا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اللہ چاہتا تو دریا کے اوپر سے راستہ دے دیتا, اندر کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کیا جائے اس کے بعد راستہ دیا جائے. اس کی کوئی ضرورت ہے اللہ کو؟ ایک نقطہ سن لیجیے. ہر ایک آئینہ باطل کی ہے تصویر شرمندہ, نہ اپنے خواب ہی جھوٹے نہ ہے تعبیر شرمندہ. چاہے جتنی کوئی طاقت لگا لے, اللہ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کی طاقت اللہ کے طاقت کے سامنے ایسی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. اللہ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا پوری دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے مکڑی کے جالے کی بھی حیثیت ہے. علماء بیٹھے معلوم کر لو آپ. قرآن مقدس میں ایک سورہ جو مکڑی کے نام سے اللہ نے ارشاد فرمایا اتخذت بیتا. جب وہ اپنا مکان بنا لیتی ہے تو اس کے مکان میں آتا کون ہے؟ مکڑی کے مکان میں کون آئے گا؟ جالے میں بھائی. کوئی بیمار مچھر آئے گا, بیمار مکھی آئے گی, کوئی کمزور سی مخلوق جب پھنس جاتی ہے مکڑی کے جالے میں تو اس کی عادت ہوتی چاروں طرف سے لپیٹنے لگتے, لپاٹ کے اس کو نڈھال کر دیتی ہے, اور بعد میں کونے میں گوشے میں بیٹھ کر اچھلتی ہے. کون بھائی؟ ارے وہی مکڑی. وہ ظاہر کرتی ہے کہ اب یہ میری جال سے بچ. ارے بولو نا. مکڑی کہتی ہے, مکڑی اپنی عادت سے ظاہر کرتے ہے کہ میری جال سے کوئی بچ. میرا جال بڑا مضبوط ہے, باندھا بہت ہے, چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. دکھ اب بھی وہی رہا ہے. ارے بولو نا. اور زیادہ نہیں کہیں گے, لیکن سارے بندھن ٹوٹتے ہیں جب مالک کی نظر پڑتی ہے. سارے بندھن اپنے آپ پر, اور بندھن سب ٹوٹنے والے ہیں. پکی بات ہے بھائی, میں بتا دے رہا ہوں. پتہ نہیں چلے گا, سارے بندھن ہی ٹوٹ جائیں گے, باندھنے والے بھی سائیڈ میں لگ جائیں گے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ارے امین تو کہہ لو. اتنا کچھ جاتا ہے, زیادہ دیر نہیں ہے. چاروں طرف سے باندھیا, مکڑی خوش ہو گئی, میرے جال سے کوئی بچ نہیں پائے گا. جب مالک کی نظر پڑی, گھر میں رہنے والی بیوی کی نظر پڑے گا, اس نے اپنی بچی سے کہا بچی سن ذرا, دیکھا ہے مکڑیوں نے جالا بہت بنا لیا, بہت سارا یہ ادھر ادھر پھیلا دیا. تو بچی بولتی ہے امی آپ بیٹھی رہیے, ابھی ہم کام تمام کر دیں گے. ایک ہے جھاڑو اٹھایا, بچی نے جو جھاڑو مارا ہے, اکڑی مکڑی جالا والا سب لاپتہ ہے, بالکل معاملہ ہی صاف ہو گیا ہے. ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ اب اس سے آپ سمجھ لو, ہم زیادہ کہیں گے نہیں. جب اللہ کا جھاڑو اٹھے گا, اکڑی مکڑی جالا والا سب, بس اللہ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت زیادہ ایٹھا ہوا تھا کہ ہماری طاقت کے سامنے کوئی نہیں آئے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اندر سے راستہ دے کے پار کر دیا, دشمن کا کام تمام کر دیا. ورنہ اللہ چاہتا تو دریا کے اوپر سے راستہ دے دیتا. ارے بولو اللہ نے دیا نہیں دیا؟ مقام تو نبوت کا زیادہ ہے, صحابیت کا مقام اس سے کم ہے. جب اللہ کے محبوب کے دیوانے دریائے دجلہ کے سامنے پہنچ گئے, دیکھا ادھر جانے کے لیے پل بھی نہیں, اسٹیمر بھی نہیں, بیڑا بھی نہیں, راستہ بھی نہیں. امیر کارواں نے کہا واپس نہیں جائیں گے, اپنے گھوڑے کو دریا ہی میں کدا دیں گے. ساتھیوں نے کہا ایسے کیسے, کہاں بس ہم اپنا گھوڑا دریا میں کدا دیں گے, واپس نہیں جائیں گے. ایمان والا اپنی بات اور ارادے کا پکا ہوتا, ہمت کا پکا ہوتا ہے, ہم واپس نہیں جائیں گے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے
बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मोदी कहता सहाबे किराम के घोड़े दरियाए दजला की पीठ को रौंदते हुए पार कर गए और किसी घोड़े के खुर में उसके सुम में पानी तक नहीं लगा। अल्लाह चाहता तो ऊपर से नहीं अंदर से रास्ता देता। अल्लाह ने नबी के दीवानों को अंदर ऊपर से रास्ता दिया और अपने पैगंबर को अंदर से रास्ता और दीवानों को ऊपर से। क्या मतलब? मकाम नबूवत का ज्यादा है। अगर ऊपर से अल्लाह रास्ता देखे मूसा अलैहिस्सलाम को पार कर देता ना तो दुश्मन बड़ा चालाक था, वैसे भाग जाता वापस। बड़ा चकड़ था और जो आदमी बहुत ही चकड़ होता है इतने गहरे में फंसता है जिसकी कोई हद है। अरे बोलो है कि नहीं? ज्यादा चकड़ भी बहुत गहरे में जाता है, इन निकल नहीं पाता है दोबारा। अल्लाह चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम को ऊपर से गुजार देता, ऊपर से रास्ता नहीं दिया, रास्ता दिया अंदर से कि अपने मानने वाले को पार कर देंगे। जब दुश्मन आएगा तो उसका मुंह ऐसे कुप्पा हो जाए। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब जरा मोबाइल जेब में रख लो, हमको दिक्कत हो रही है। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शेर कह रहा था कि फिरौन गर्क हो गया रब के अज़ाब से, मूसा की कौम पार हुई मौज आब से, पैदा हुआ साए कलीमे से रास्ता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। एक शेर है कि हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर। अब्राहम खुद बौराया पड़ा था, अपनी फौज लेके हाथियों की फौज लाके काबे पे चढ़ाई करने जा रहा। काबे के मुतवल्ली ने कहा इधर कैसे था ताकत हमारी? अरे कहा ताकत तुम्हारी इधर अल्लाह का। तो कहा वो ताकत वाला खुद बचा लेना। तो काबे के मुतवल्ली ने कहा ठीक है भाई, जब तुम ये बोलते हो ना जिसका घर है खुद ही बचा ले। ज्यादा इस पर कहेंगे नहीं, इशारा करेंगे। अपनी फौज लेके अब्राहा आ पड़ा कहाँ भैया? काबे पे चढ़ाई के लिए। जब आ गया तो अल्लाह ने कहा अच्छा और ठीक है कर देंगे कायदे से। जब अपनी फौज लेके आ गया, जब पूरी तैयारी पर आया, पूरी ताकत से आया, फौज लेके आया और वो भी हाथियों की फौज। या अल्लाह, हाथी तो वैसे बड़ा ताकतवर जानवर होता है। जब तमाम फौज लेके आया तो अल्लाह ने भेजा तो किसको भेजा भाई? उधर से जो लश्कर भेजा वो लश्कर में कौन था भाई? इतने सीधे न बनो, वो छोटी वाली चिड़िया थी। तौबा है अल्लाह, मुकाबला है हाथियों से, भेजा किसको है? कोई दुख वाली बात है। भेजा है चिड़ियों को, मुकाबला किससे है? सामने हाथी है मुकाबला के लिए और आई है चिड़िया। कुर्बान जाऊं अल्लाह की कुदरत पर। समय रिसालत के परवानों, उसकी लश्कर में से मच्छरों है, याद रखिएगा। कौन है? कौन है भैया? नमरूद को पीटते पीटते लोगों ने मार तो लाल कर डाला था। अरे कौन घुसा था? तो समझ जाओ ऐसे। ऐसी कुदरत वाला हमारा अल्लाह है। अल्लाह ने चिड़ियों को भेज दिया, चिड़ियों को रवाना कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। अल्लाह ने चिड़ियों को भेजा। वो जब चिड़ियां आई तो चोंचों से और अपने पंजों से कंकरियां ऊपर से डाल रही थी। जैसे मटर होती है ना, उसके बराबर बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं थे, मटर के बराबर वो कंकड़ थे। वो अपने चोंचों से अपने पंजों से ऊपर से नीचे डाल रहे थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाह ने उन हाथियों को खाए हुए भूसा की तरह कर दिया। कैसा किया? वो खुदा उसी पूरी ताकत के साथ अब भी मौजूद है। अल्लाह को बुढ़ापा नहीं आता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह को नींद और ऊंघ और थकावट नहीं आती। इस पर एक शेर है कि हाथी तमाम झुक गए काबे को देख कर, हाथी तमाम झुक गए
روئی کی طرح دھن گئی سب فوج اب رہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ فرمان کبریا ہے یہ ارشاد مصطفیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جس کو بچانا چاہے کوئی ختم اور اللہ جس کو نیست و نابود کرنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا. حضرات گرامی میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو ہم نے نازل کیا ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن مقدس کی حفاظت کرنے والا کون ہے بھائی؟ بالکل پکی بات ہے اللہ ہے. پوری دنیا مل کر اس کو ختم نہیں کر پائے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو ہم نے نازل کیا ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. چاہے جتنی دنیا کوشش کر لے مدارس کو گرا دے نیست و نابود کر دے ڈھا دے جب بھی اللہ کا کلام ختم کیا نہیں جا سکتا. اس میں کوئی دم ہی نہیں ہے جو ختم کر لے. آج نہیں اس دور میں انگریز اپنی پوری طاقت کا استعمال کر چکا. کلکتہ کے ایک علاقے میں پہنچا ایک جگہ پڑھائی ہو رہی تھی اس کے حاکم نے بھیجا جا کے دیکھ لو تو قرآن کے نسخوں کو بڑی بڑی قیمت میں وہ خریدا کرتا تھا. آج آپ 400 میں لے لو 350 میں لے لو کتاب پوری مل جائے گی نسخہ مل جائے گا. تو اب وہ ہوتا تو 4-4 ہزار روپے کی قیمت میں خرید کر کے اسے جلا دیتا کہ کسی طرح ختم ہو جائے. جب ایک مدرسے میں پہنچا ایک بچہ پڑھ رہا تھا دوسرا سن رہا تھا. وہ استاد نے کہا خیریت تو بتاؤ کام یہاں آئے ہیں. کہا کس لیے آئے؟ کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے نا. آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے پڑھے اور پڑھائے. ایک صاحب کہنے لگے اسی پہ لگ جائیں گے تو اس میں تو بہت کم تنخواہ ہے نا بڑی دقتوں کا سامنا. میں نے کہا سنو بھول جاؤ اسے دقتوں کا سامنا نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا 10,000 8,000 پہ گزارا کرنا پڑتا. تو میں نے کہا یہ 8-10 ہزار کم نہیں ہے. کہا کم کیسے نہیں ہے؟ میں نے کہا اپنا کھانا ذرا بتا دو ناشتہ بتا دو. تو کہا ہم اس کے بارے میں کیا بتا دیں. صحیح بات تو یہ ہے جو قرآن کی خدمت کرے گا اس کی روزی اللہ ارے بولو بڑھاتا نہیں بڑھاتا. جب ہم اپنا کام کرتے ہیں تب تو روزی ملتی ہے. اللہ کا کام کریں گے قرآن کی تعلیم کا کام کریں گے تو اللہ دے گا نہیں. بہت معمولی درجے کا کوئی حافظ ہو معمولی سے مراد کچھ ہی پارے یاد ہو پورا مکمل یاد نہ ہو اتنے ہی پہ کوئی نورانی قاعدہ پڑھائے کوئی سپارہ پڑھائے قرآن ناظرہ پڑھائے کچھ بھی کرے تب بھی اللہ اس کو دولت سے مالا مال کرتا ہے. ارے بولو ہوتا نہیں. کھانے میں کیا رہتا ہے؟ حافظ جی مؤذن صاحب امام صاحب روزانہ بریانی اور گوشت اور نہ جانے کیا کیا گانٹھے پڑے ہیں اور جو بہت زیادہ مال جمع کیے ہوئے پڑا ہے. پتا چلا جب کھانے کی بات ہے ڈاکٹر نے کہا سنو کھانا پینا تو گھر میں بہت ہوگا ہماری طرف سے پابندی ہے ایسے بیٹھے ادھار ہے. تو روزی کس کی ہے بڑھی ہوئی؟ بس اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو پڑھ رہا تھا سننا تھا. کہا ایک بچے کو پڑھنے کو لگایا کہا پڑھو قرآن. وہ پڑھتا چلا گیا سورہ اس نے شروع کیا الف لام میم سے الحمد سے شروع کیا. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھا سورہ آل عمران پڑھا. اس کے بعد پڑھتا ہی چلا گیا بڑی دیر تک پڑھا. وہ حاکم پوچھنے لگا یہ کب تک پڑھے گا حافظ جی؟ تو حافظ صاحب نے جواب دیا کہ سنو حاکم صاحب یہ پڑھتا رہے گا پڑھتا ہی رہے گا. پڑھتا کب تک؟ کہا جب تک 6,666 آیتیں مکمل نہیں ہو جائیں گے پورا قرآن نہیں مکمل ہو جائے گا تب تک یہ پڑھتا ہی رہے گا اب رکے گا نہیں. وہ اٹھا چلا گیا. اس نے اپنے حاکم کو بتایا. کہا بیوقوفی والا کام نہ کرو. کہا خیریت تو بتاؤ. کہا جو قرآن سینوں تک جا چکا ہے زیر و زبر کا فرق ہے. جب بھی سامنے والا ٹوکتا ہے جب وہ سینوں تک جا چکا ہے تو یہ مٹانے سے نہیں مٹے گا جلانے سے نہیں جلے گا دبانے سے نہیں دبے گا. لوگ کہتے ہیں جلانے سے جلا. میں نے کہا نہیں وہ کاغذ جلے گا نسخہ جلے گا اللہ کا کلام جلنے والا نہیں. وہ نہیں جلتا ہے. کاغذ جل جائے گا نسخہ جل جائے گا اللہ کا کلام. کونین
کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چاہے جتنی کوشش کوئی کر لے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، مٹانے سے مٹایا نہیں جاتا، جلانے سے جلایا نہیں جاتا۔ خداوند القدوس ہم کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو قدر کریں گے انشاءاللہ؟ ہم تو ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک میری بات یاد رکھیے گا، کبھی کسی حافظ قرآن کو اپنے پیچھے مت بٹھائیے گا، آپ کی پیٹھ ہو اس کا سینہ ہو نہیں۔ احترام کیجئے اس کے سینے کی طرف، اپنی پیٹھ نہ کیجئے، اس سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ قدر کریں گے انشاءاللہ؟ بس اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ایمان دنیا بھر کی تمام تعلیمیں دے دیتے ہیں، تعلیمیں دلواتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، جب اس میں بات آتے تو حافظ سے کہتے ہیں بھیا گھر میں چلے نا 300 روپیہ مہینہ لے لینا، ذرا سب بچے کو قرآن پڑھا دو۔ شرم نہیں آئی؟ اولاً تو چاہیے بچے کو حافظ جی کے گھر پہ بھیجو یا مدرسہ بھیجو، وہاں پڑھائیں، اور اگر ضرورت گھر میں تھی تو اتنے کم پر نہیں رکھتے، دوسری تعلیم کے لیے زیادہ اور قرآن کی تعلیم کے لیے بہت تھوڑا۔ اس تعلیم پر جتنا خرچ ہو جائے اس کا بھی اجر اللہ دے گا، اور ادھر والا اجر نہیں ملے گا۔ مہینے میں آپ 2000 ٹیوشن میں لگاتے ہیں اور وہ لے کے جاتا انگریزی کے 3-5 ادھر ادھر ٹیڑھا بیڑھا کر کے پڑھا کے چلا گیا، اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا کلام پڑھوائیں گے اس پڑھانے پر بھی بدلہ ہے، اس کا بھی برابر بدلہ مل رہا ہے۔ تو اس پر 300 400 500 کی بات کر 500 جا کہتے ہیں بہت ہے، آپ یہ کم نہیں ہے، اور ادھر 2000 بھی کم لگے اور ادھر 500 کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، کم۔ بس اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن پہ خرچ کرنا نہیں جانتے۔ قرآن کی عظمت، ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، چند منٹ کی بات ہے، بھائی دیر تو نہیں ہو رہی؟ ارے ہاں ٹائم بھی بتائے رکھیے گا، مہمان کرام باقی ہیں، ابھی معاملہ بڑا لمبا ہے اور دستار بھی ہونی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتے تھے، بہت زیادہ تنگ حال تھے، فاقے پہ فاقے ہوا کرتے تھے۔ ایک بنیا روزانہ شربت بیچتا تھا، شام کو جب واپسی کرتا تھا بچے ہوئے شربت کو نالی میں ڈال کے چلا جاتا تھا۔ ایک دن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سن بنیا، یہ شربت بچا ہوا نالی میں نہ ڈالا کر مجھے دے دیا کر، میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں۔ تو ایک دن جب امام صاحب نے مانگا تو امام صاحب کو بنیا نے دھکا دے دیا اور شربت نالی میں ڈال کے چلا گیا بچا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد بنیا کی لڑکی شادی کے لائق ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی تو اس نے کہا تھا سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو میں نکاح میں نہ دے سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے۔ شرط لگا لی اس نے۔ قصہ تمام، شادی کے دن آئے، سامان بڑا اکٹھا کیا، لیکن جب پتہ لگایا تو پتہ چلا یہ سامان بہت لے، کوئی کچھ سب دیا جا چکا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا، مفتیان نظام سے رابطہ کرنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے جواب دیا کہ سن بنیا، تیرے مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ علامہ وہ مجھے نام ذرا سا کہاں فلانے ہیں، نام نہیں یاد آ رہا ہے مجھے، کہاں ان عالم کے پاس جاؤ وہ مسئلے کا حل بتائیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، نام یاد آیا، کہا امام غزالی کے پاس چلے جاؤ وہ مسئلے کا حل بتا دیں گے۔ جب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس بنیا آیا، کہا حضرت مسئلہ بتا دیجئے، میں نے ایسا ایسا کہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا 1 خچر روپیہ تم کو دینا پڑے گا، یعنی اتنا روپیہ دے دو جو پورے خچر کا بوجھ ہے پورا بوری بھر کر، جب اتنا دو گے تب مسئلے کا حل ہوگا۔
بنیا کہنے لگا حضرت میں گھر جا کے مشورہ کر کے تب بتاؤں گا. گھر گیا, بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے کہا سنو, 1 لچھ روپیہ دے دینا سستا ہے, اور اگر طلاق ہو گئی تو بڑی بدنامی کی بات ہے, دے دو ٹھیک ہے. بنیا